الموت مستقبلا سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم والمعرفة والحكم وعلى آله وصحبه وسلم. زکات دینے کا جو عام طریقہ ہے، سب سے پہلے اس کو سن لیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے مسائل طے کیے جائیں. زکات دینے کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس دن مالک نصاب ہو رہا ہے، یعنی سب سے پہلے کس دن اس کے پاس اتنا مال آ رہا ہے کہ وہ مالک نصاب ہو جائے. اور آج کی قیمت کے حساب سے مالک نصاب تقریباً 60 سے 65 ہزار قیمت ہوگا. تو انسان جس دن مالک نصاب ہوگا اپنے اس دن کو نوٹ کر کے رکھ دے. اس کے بعد اسی تاریخ میں اگلے سال انسان کے اوپر زکات فرض ہو، اور یہ جو اگلا سال لگے گا یہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے لگے گا. مثلا محرم کی 20 تاریخ کو کسی کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا، اگلے سال محرم کی 20 تاریخ ہوگی، اس کے اوپر اگر وہ مالک نصاب ہے تو زکات فرض ہوگی. اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو یاد یہ ہے کہ زکات فرض کس کے اوپر ہوتی ہے. تو زکات ہر اس مسلمان کے اوپر فرض ہوتی ہے جو عاقل یعنی سمجھدار ہو، بالغ ہو اور مالک نصاب ہو. مالک نصاب آج کے دور کے لحاظ سے تقریباً 60 سے 65 ہزار روپے پر ہوگا. زکات فرض ہونے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو مالک نصاب ہو تو اس کے پاس اتنا پیسہ اپنی ضرورت کی چیزوں سے زائد ہو. مثلا جو گھر کا سامان ہوتا ہے، سواری کے انسان کے لیے بائک وغیرہ ہوتی ہے، موبائل ہے، جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ان ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اتنا پیسہ ہو یا اتنا سونا چاندی ہو یا پھر اتنا ایسا سامان ہو جو ہماری ضرورت کا نہیں ہے، اتنے پیسے کا. پھر زکات دینے میں اس کا خیال بھی ضروری ہے. زکات ہر مسلمان عاقل بالغ مالدار پر فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر کے ایک بندے نے زکات ادا کر دی تو سب کی زکات ادا ہو جائے. گھر میں جتنے لوگ مالدار ہیں ان سب کے اوپر الگ الگ زکات فرض ہے، سب کو زکات ادا کرنا ضروری ہے. مثلا گھر میں جو مرد ہے اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی زکات فرض ہے. بیوی ہے اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی زکات فرض ہے. بیٹوں یا بیٹیوں میں جتنے بیٹے بیٹی بالغ ہیں اور مالک نصاب ہیں ان سب کے اوپر بھی زکات فرض ہے. تو سب کا اپنا الگ الگ حساب لگا کر کس کے پاس کتنا مال ہے اس شخص کو اتنی زکات نکالنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس ایک شخص نے حساب لگایا اور زکات نکال دی. ہاں اتنا ہے کہ سب لوگ اپنا حساب کتاب لگائیں اور ان سب کی زکات ان سب کی اجازت سے اگر ایک بندہ دے دے تو زکات ادا ہو جائے گی. لیکن اس کا خیال ضروری ہے کہ جس کی زکات ادا کی جا رہی ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری زکات میرے باپ یا میرا بیٹا یا میرا بھائی ادا کر رہا ہے. ایک بندے کو خبر بھی نہیں ہوئی اور اس کی زکات ہم نے نکال دی تو یہ ہماری طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اس کی زکات ادا نہیں ہوگی. مثلا گھر سے مرد نے زکات نکال دی، عورت کو خبر بھی نہیں ہوئی، عورت کے اوپر بھی زکات فرض تھی، عورت کو نہ اطلاع کی نہ اس کو معلوم ہوا، تو اب عورت کی زکات ادا نہیں ہوگی. عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال سے خود زکات ادا کرے. تو اگر ایک بندہ نکالے تو اس کا خیال ضروری ہے جن جن لوگوں کے پاس مال ہے ان سب کو اطلاع کر دے کہ آپ کی طرف سے میں زکات نکال رہا ہوں. بلکہ سب سے بہتر تو یہ ہے جس کے اوپر زکات فرض ہو رہی ہو وہ خود اپنی زکات نکالے. خاص طور سے جو ہمارے بچے ہیں ان بچوں کے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عادت ڈلوانے کے لیے انہی سے زکات نکلوائیں، ان کے مال کی زکات خود نہ دیں. کہیں ایسا نہ ہو ان کے مال کی زکات جب تک ہم زندہ ہیں ہم دیتے رہیں اور ہمارے مرنے کے بعد ان کو خبر بھی نہ ہو اور وہ زکات سے غافل رہیں. تو بچوں کی عادت ڈلوانے کے لیے اس کا خیال ضروری ہے کہ جس کے اوپر زکات فرض ہو رہی ہو اسی سے زکات ادا کرائے. ایک چیز اور یہ آتی ہے، عام طور سے زکات رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ زکات رمضان کے مہینے ہی میں فرض ہوتی ہے. بس رمضان کے مہینے میں نکالنے میں بھی فائدہ ہے کہ اور کسی مہینے میں اگر زکات نکالیں گے 1 روپیہ زکات کا ادا کریں گے تو 1 روپیے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر رمضان میں ادا کرتے ہیں تو اسی 1 روپیے کی جگہ 70 روپیے ادا کرنے کا ثواب ملے گا.
تو زکوٰۃ رمضان میں نکالنا یہ ایک فائدے کا کام ہے، نکالنی چاہیے، لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ زکوٰۃ جو فرض ہوگی یہ جس دن انسان مالک نصاب ہوا اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اسی تاریخ میں ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی۔ مثلاً 20 محرم کو اگر کوئی مالک نصاب ہوا، اگلے سال بھی 20 محرم کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس سے اگلے سال کو بھی 20 رمضان کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو جو زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے، اس حساب لگانے میں اس کا خیال ضروری ہے، جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن کا حساب لگائیں کہ اس دن ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اس کے آگے پیچھے پیسہ کم زیادہ ہوتا رہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن کے پیسے کا حساب لگانا ضروری ہے۔ مثلاً 20 رمضان المبارک کو 20 محرم کو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور 20 محرم کو ہمارے پاس کہیں سے 2 لاکھ روپے آ گئے۔ 19 محرم الحرام کو وہ 2 لاکھ روپے ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن 20 محرم کو ہمارے پاس وہ 2 لاکھ روپے موجود ہیں، تو ان 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ کی ہمارے اوپر فرض ہوگی، جبکہ پہلے سے ہمارا سال چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اسی دن کا حساب لگانا ضروری ہے، جس دن ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ اس دن کا حساب نہ لگا کے آگے پیچھے لگایا تو ہو سکتا ہے حساب میں کچھ گڑبڑ ہو جائے، اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کمی اگر ہو گئی تو ہو سکتا ہے ہماری کچھ زکوٰۃ ادا ہونے سے رہ جائے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہمارا سال کب پورا ہو رہا ہے تو انہیں غور و فکر کرنا چاہیے، سب سے پہلے میرے پاس کب مال آیا تھا اس کے حساب سے اپنا ایک اندازہ لگا کے جو سمجھ میں آئے اس کے حساب سے اپنی تاریخ مقرر کر لیں، اور اسی تاریخ میں پھر اپنا حساب کتاب لگانا شروع کریں۔ رمضان میں زکوٰۃ دینے سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس کا بھی خیال ضروری ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ مثلا پچھلے سال جو ہماری 20 محرم کو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اس زکوٰۃ کو اگر ہم اس سال کے رمضان تک تاخیر کریں گے کہ اب جب رمضان آئے گا تب ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے، تو تاخیر کرنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہوں گے۔ جو زکوٰۃ ہمارے اوپر پہلے فرض ہو چکی ہے اس کو ہم پہلے سے ادا کر دیں۔ ہاں، آئندہ سال جو اب 20 محرم کو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہونی ہے، اس زکوٰۃ کو اگر ہم ابھی رمضان میں پہلے سے نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حساب کتاب نہیں۔ ایک انسان کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر سال میرے اوپر 30,000 40,000 50,000 جتنے کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس اندازے سے آپ ابھی زکوٰۃ نکال دیں، حساب کتاب اپنا 20 محرم کو لگائیں، اگر زکوٰۃ پوری نکل گئی ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر کم رہ گئی ہے تو 20 محرم کو پوری نکال دیں، اور اگر زیادہ نکال دی ہے تو اس زکوٰۃ کو پھر اپنے آئندہ سال میں جوڑ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے میں 3 سامانوں پر خاص طور سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ ایک چیز ہے سونا چاندی۔ سونا چاندی خواہ استعمال والا ہو یا غیر استعمالی ہو، یعنی عورتیں ان کے زیور بنا کر پہنتی ہوں، یا پھر کسی نے برک خرید کے کوئن خرید کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، وہ ہو، کسی بھی طریقے کا سونا چاندی ہو، جتنا بھی سونا چاندی ہے اس پورے پر زکوٰۃ ادا ہونی ہے۔ اسی طریقے سے کرنسی، جو ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس روپیہ پیسہ جب ہمارا سال پورا ہو رہا ہے تو جتنا بھی ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے اس پورے کی زکوٰۃ ادا ہونی ہے، چاہے وہ ہمارے پاس ہو، ہمارے بینک بیلنس میں ہو، یا LICوں کے ذریعے سے کسی اور طریقے سے ہم نے بینکوں میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے، تو جتنا بھی پیسہ ہمارے پاس ہے اس سب کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ خاص طور سے LIC وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے، سال بہ سال لوگ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، تو اب تک ہمارا جتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے اس کا حساب لگا کر ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ LICوں میں عام طور سے کئی سال کے بعد پیسہ ملتا ہے، تو جب پیسہ ملے گا اس وقت کا انتظار نہ کر کے ہر سال جتنا پیسہ آپ جمع کر چکے اس کا اندازہ کرتے رہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اور تیسری چیز ہے، ایک سونا چاندی ہو گیا، دوسرا روپیہ پیسہ ہو گیا، تیسرا ہے مال تجارت، یعنی جتنا بھی مال ہم نے ایسا خریدا ہے کہ اس مال کو خریدنے کا ہمارا مقصد بیچ کر فائدہ حاصل کرنا ہے، تو اس طریقے کا جتنا بھی مال ہمارے پاس ہوگا اس تمام مال پر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثلا ہم نے پلاٹ خرید رکھے ہیں تو ان کو بیچ کے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے، تو ان تمام پلاٹوں کی آج کی جو قیمت ہے یا جس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن کی جو قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔
یا تیل وغیرہ لوگ خریدتے ہیں، غلہ خرید کے رکھتے ہیں بیچنے کی نیت سے، جو غلہ اپنے خرد و نوش کے لیے خریدے، کھانے پینے کے لیے خریدے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو ہم نے بیچنے کے لیے خرید رکھا ہے اس پر ہم کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی ہماری دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے یا کسی بھی سامان کی ہماری دکان ہے، تو اس میں جو بھی سامان ہم خریدتے ہیں وہ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں، تو اس میں ہمارا جتنا بھی مال ہے اس پورے مال کا حساب لگا کر اس پورے مال کی ہمارے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس میں اس کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ ایک اندازے سے زکوٰۃ نہ نکالیں، کیونکہ عام طور سے انسان کو جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو شیطان ورغلاتا ہے، نفس بھی ورغلاتا ہے، تو عام طور سے انسان اندازہ کم لگاتا ہے، اپنے پورے مال کا حساب جوڑ لیں اور اس جوڑنے کے بعد اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں، صرف یہ نہ ہو ایک اندازہ لگا لیا اور اس اندازے سے زکوٰۃ ادا کر دی۔ زکوٰۃ کا حساب لگانے میں جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ 40واں حصہ ادا کرنی ہے، یعنی 2.5%۔ تو اس کا اپنا پورا اندازہ لگا لیں، جتنا روپیہ پیسہ ہے اس کو بھی جوڑ لیں، موجودہ ریٹ کے لحاظ سے جتنا سونا چاندی ہو رہا ہے اس کو بھی جوڑ لیں، مال تجارت کی جو قیمت ہوگی آج کے دور کی اس کے حساب سے اس کو بھی جوڑ لیں، اور اس سب کو جوڑنے کے بعد اس کا 40واں حصہ یا اس کا 2.5% جتنا ہوتا ہو اتنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایک چیز اور آتی ہے کہ ہم نے آج پلاٹ خرید کے رکھ لیا، اور مثلا ہم نے 4 سال پہلے پلاٹ خریدا اور 4 سال کے بعد اب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، جبکہ ہم ایک دو مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی یہ مال رہے جس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مثلا روپیہ پیسہ ہے، مال تجارت ہے یا سونا چاندی ہے، اس پر ہر سال ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایک بار پلاٹ خرید لیا، اس کو بیچنا ہے، ابھی بکا نہیں ہے، پورا سال ہو گیا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دوسرا سال بھی آ گیا اور پچھلے سال اس پر زکوٰۃ ادا کی تھی، اس کے باوجود بھی دوسرے سال پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تیسرا سال آ جائے پھر تیسرے سال بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک مال پر ایک بار زکوٰۃ ادا کر دی تو اب زکوٰۃ ادا ہو گئی، ہر سال کے لیے بری ہو گئے، بلکہ ہر سال ہم کو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ جس کو دیں اس کا فقیر ہونا ضروری ہے۔ فقیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک نصاب نہ ہو، یعنی جو ضرورت کے سامان ہیں ان ضرورت کے سامانوں کے علاوہ اس کے پاس 60-65 ہزار روپیہ یا اس کی مالیت کی کوئی چیز نہ ہو، جو ضرورت کے سامان ہیں ان تمام سامانوں کے علاوہ۔ اس میں اس کا خیال رکھیں کہ انسان خود اپنے آپ غور و خوض کرے، جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے بارے میں، اس کے حالات کو دیکھ کے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ یا اتنی مالیت ہوگی یا نہیں۔ کسی کے بارے میں ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوگا تو اس کو زکوٰۃ دے دیں، جس کے بارے میں یہ سمجھ میں آئے کہ اس کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا اس کو زکوٰۃ نہ دیں۔ یہ نہیں کہ کسی کی پوری تحقیق میں لگ جائیں، بلکہ بس اس کے حالات کو دیکھ کے ایک اندازہ کرنا ہے اور اس اندازے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یوں ہی کسی کو زکوٰۃ دے دی اور اس کے بارے میں یہ غور و خوض نہیں کیا کہ وہ واقعی میں فقیر ہے یا نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، اور بس ایسے ہی زکوٰۃ دے دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ نے غور و خوض کرنے کے بعد کسی کو زکوٰۃ دی ہے، آپ کی سمجھ میں یہ آیا کہ وہ بندہ غریب ہے اور غریب سمجھ کے آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غریب نہیں تھا، تو اگر آپ نے سوچ سمجھ کے زکوٰۃ دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور سے یہ بھکاری آتے ہیں تو ان بھکاریوں میں جس بھکاری کا حال یہ ہو کہ وہ کما نہیں سکتا ہو اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ وہ اپنا دن بھر کا خرچہ پانی نکال سکے، تو ایسے بھکاری کو تو مانگنا جائز ہے، یعنی نہ ہی تو اس کے پاس آج کا کھانے پینے کا کچھ ہے یا اوڑھنے کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور کمانے کی طاقت بھی نہیں ہے، یا پھر کماتا تو ہے لیکن اتنا نہیں کما پاتا جتنے اس کے گھر والے ہیں ان سب کا خرچہ پانی ہو جائے، تو اتنا جو بھکاری، اتنا جو غریب ہو، مسکین ہو، اس کو تو مانگنے کی اجازت ہے اور ایسے بھکاری کو دینا بھی چاہیے، ایسے بھکاری کو دینا ثواب کا کام ہے۔ لیکن جس بھکاری کا حال یہ ہے کہ وہ کما سکتا ہے یا اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کو نہ ہی تو مانگنا جائز ہے اور نہ اس کو دینا جائز ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان میں تو مالدار آتا ہے، یعنی جو غریب نہ ہو وہ مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ حاشمی آتے ہیں
جیسے سید ہیں تو سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ اپنے باپ دادا کو، نانی نانا کو، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کوئی بھی شخص اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ہاں بہن بھائی وغیرہ کو یا خالہ خالو چچا وغیرہ کو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے کسی بد مذہب کو زکوٰۃ دینا یہ بھی ناجائز ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس قرض کے بارے میں، جو قرض ہم نے کسی دوسرے کو دیا ہے اس قرض کی زکوٰۃ ہم کو نکالنی ہے. اور اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. عام طور سے کاروبار وغیرہ میں انسان کا لین دین چلتا رہتا ہے، تو جس دن آپ حساب لگا رہے ہیں اس دن کا حساب جوڑ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنا قرضہ ہے اور کتنا ہم کو دینا ہے. جتنا ہم کو دینا ہے اس کو مائنس کر دیں اور جتنا ہم کو لینا ہے اس کو جوڑ لیں اور اس کے علاوہ جتنا اپنا مال ہے اس کو جوڑ لیں. اس کے بعد اپنی زکوٰۃ نکالیں. اس طریقے سے زکوٰۃ مکمل ادا ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.